قاعدہ نمبر 7، الاجتہاد لا ينقض بمثله ولا يعارض النص۔ اجتہاد اسی جیسے اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا اور نص کے معارض نہیں ہوتا۔ دو جز ہیں اس قاعدے کے، ایک تو اجتہاد اسی جیسے اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا، الاجتہاد لا ينقض بمثله، اور دوسرا جز ولا يعارض النص، اور اجتہاد نص کے معارض بھی نہیں ہوتا ہے۔ اجتہاد یعنی اگر ایک اجتہاد کے ذریعے فیصلہ کر لیا گیا، ایک اجتہاد پر عمل کر لیا گیا، تو اب اسے اسی جیسے دوسرے اجتہاد سے نہیں توڑ سکتے۔ ہاں اجتہاد نص کے معارض نہیں ہوگا، اگر نص آ جاتی ہے تو پھر اجتہاد نص کے معارض نہیں ہوگا، اب نص پر عمل ہوگا، اجتہاد پر عمل نہیں ہوگا۔ مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سے فیصلے ایسے کیے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے خلاف تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو نافذ رکھا، ان کو باطل قرار نہیں دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مشغولی بڑھ گئی تو آپ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی مقرر کیا، انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تو ایک کے موافق اور ایک کے خلاف ظاہر ہے یہی ہوتا ہے، ایک کے موافق فیصلہ ہوتا ہے اور ایک کے خلاف۔ تو جو مقضی علیہ تھا، جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی اگر میں فیصلہ کرتا تو میں تمہارے موافق فیصلہ کرتا۔ اس نے پوری کارروائی بتائی، تو حضرت عمر نے اس کی باتیں سن کر کہا کہ میں تمہارے موافق فیصلہ کرتا اگر فیصلہ میرے ذمہ ہوتا۔ تو حضرت اس نے کہا جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا کہ اب کون سی چیز مانے ہے اگر آپ میرے موافق فیصلہ کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ کہا کہ اس سلسلے میں کوئی نص موجود نہیں ہے، اور رائے جو ہے وہ سب مشترک ہیں، ایک رائے کو دوسری رائے پر کوئی ترجیح نہیں ہے۔ تو ایک انہوں نے بھی اجتہاد سے فیصلہ کیا اور میں بھی اجتہاد سے فیصلہ کرتا، اور یہی صورت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، مثلا ان کے دور خلافت میں بھی انہوں نے کسی کے خلاف فیصلہ کیا تھا، پھر وہ حضرت عمر کے پاس آیا تو حضرت عمر نے یہ کہہ کر رد کیا کہ حضرت ابو بکر نے بھی جو ہے اجتہاد کیا تھا اور میں بھی اجتہاد کروں گا، اور ان کے اجتہاد میں خطا اور صحت کا احتمال ہے تو میرے اجتہاد میں بھی خطا اور صحت کا احتمال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک اجتہاد کو دوسرے اجتہاد سے توڑ دیا جائے، ایک اجتہاد سے دوسرے اجتہاد کو باطل قرار دیا جائے، تو اس صورت میں کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی حکم جو ہے مضبوط اور مستحکم نہیں رہے گا، فتنے کا سبب ہوگی اور اس میں بڑی مشقت ہوگی، یعنی قاضی کے فیصلے کا پھر کوئی اعتبار اور کوئی قرار ہی نہیں رہے گا۔ حالانکہ یہ بات ضروری ہے کہ قاضی کے فیصلہ جو ہے جب کر دیا گیا تو پھر وہ گویا متفق علیہ کے درجے میں آ جاتا ہے، متفق علیہ۔ یہاں اجتہاد سے اجتہاد کے عام معنی مراد ہیں، اجتہاد شرعی، مثلا مسائل ظنیہ میں اجتہاد کرنا جن میں کوئی قطعی دلیل نہ ہو، اسی طرح قاضی کا مسائل اجتہادیہ میں فیصلہ کرنا، اور اسی طرح اجتہاد بالتحری بھی اس میں داخل ہے، یعنی تحری کر کے جو مثلا نماز پڑھی جاتی ہے قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں، تو وہ اجتہاد بالتحری بھی اس میں داخل ہے۔ چنانچہ اجتہاد بالتحری یا قاضی نے مسائل اجتہادیہ میں فیصلہ کر دیا تو اس کو دوسرے اجتہاد سے نہیں بدل سکتا۔ تحری کر کے نماز پڑھ رہا ہے، پھر ایک رکعت پڑھی کہ اس کی تحری بدل گئی، تو وہ جو ہے اپنی دوسری تحری کی طرف جو ہے نماز پڑھے گا، دوسری رکعت میں پھر تحری بدل گئی، پھر اس طرح سے جو ہے وہ اپنی تحری کی طرف نماز پڑھے گا۔ تو اگر 4 رکعات اس نے 4 تحری کے ساتھ پڑھی ہیں اور چار سمت کی طرف پڑھی گئی ہیں، تب بھی اس پر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہوگا، اس پر نماز کی قضا واجب نہیں ہوگی،
کیوں؟ اس لیے کہ ایک تحری سے دوسری تحری کو باطل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اگر ایک تحری سے دوسری تحری کو باطل قرار دیا جائے گا تو گویا ایک اجتہاد سے دوسرے اجتہاد کو توڑنا لازم آئے گا، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ الاجتہاد لا ينقض بمثلہ، اجتہاد اسی جیسے اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ ولا يعارض النص، اور اجتہاد نص کے معارض بھی نہیں ہوتا۔ مثلا امیر نے کسی بات کا لوگوں کو حکم دیا اور لوگوں میں اختلاف ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو گناہ کی بات ہے، اس میں تو ہلاکت ہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بھلی بات ہے، اس میں تو نجات ہے، تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ تو اب حکم یہ ہے کہ وہ لوگ امیر کی اطاعت کریں، امیر کی اطاعت کریں، اس لیے کہ امیر کی اطاعت اس کا ثبوت نص سے ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، چاہے تمہارے اوپر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ تو امیر کی اطاعت جو ہے منصوص ہے، اور لوگوں کا جو اختلاف ہے، لوگوں کی جو رائے ہے، وہ اس کا تعلق اجتہاد سے ہو سکتا ہے، تو رائے مختلف ہوتی ہے، اور جب نص آ جاتا ہے تو پھر نص کے معارض وہ رائے اور اجتہاد نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں اگر امیر نے کسی بات کا حکم دیا ہے اور لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو اس صورت میں امیر کی اطاعت ضروری ہوگی، امیر کی اطاعت واجب ہوگی، چونکہ امیر کی اطاعت منصوص ہے، اور اجتہاد اور رائے اور لوگوں کا جو اختلاف ہے یہ اس نص کے معارض نہیں ہو سکتا۔ الاجتہاد لا ينقض بمثلہ ولا يعارض النص، اجتہاد اسی جیسے اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا اور اجتہاد نص کے معارض نہیں ہوتا۔ قاعدہ نمبر 8، الاجر والزمان لا یجتمعان، اجرت اور زمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یا تو ہوگی یا پھر زمان واجب جس شخص پر ہوتا ہے تو اسے گویا اس شے کا مالک تصور کر لیا جاتا ہے، لہذا جب وہ مالک ہو گیا تو اجرت دینے کا کوئی مطلب نہیں، اور اجرت جس شخص پر واجب ہوتی ہے تو گویا وہ اس شے کا مالک نہیں ہوتا، جب وہ اس شے کا مالک نہیں تو پھر اس پر صرف اجرت ہی واجب ہوگی، زمان اس پر واجب نہیں ہوگا۔ تو اجرت اور زمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ان دونوں کا سبب ایک ہو، یعنی اجرت اور زمان کے واجب ہونے کا سبب ایک ہو، تو پھر اس صورت میں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یا تو اجرت ہوگی یا زمان ہوگا، اس میں لاتا رہا استعمال کرتا رہا، اور استعمال کرنے کے نتیجے میں وہ اونٹ کمزور ہو گیا، اور کمزور ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی واقع ہو گئی، اس کی قیمت میں کمی آ گئی، تو غاصب مالک کے حق میں جو کمی آئی، جیسے اس کی قیمت میں جو کمی آئی ہے، اس نقصان کا تاوان ادا کرے گا، اس نقصان کا تاوان غاصب کے ذمہ ضروری ہوگا، اجرت اس پر واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایک ہی محل میں دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر اجرت اور زمان کے واجب ہونے کا سبب الگ الگ ہو تو پھر اس صورت میں دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی نے کوئی جانور کرائے پر لیا کہ میں خود اس پر سوار ہوں گا، دوسرے کو سوار نہیں کروں گا، اس شرط پر جو ہے اس نے کرائے پر لیا، اجارے پر لیا، لیکن اس شخص نے دوسرے کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لیا، اور جس جگہ تک پہنچنے کے لیے اس نے اجارے پر لیا تھا اس جگہ پہنچنے کے بعد وہ جانور ہلاک ہو گیا، تو اب اس پر جو ہے زمان بھی واجب ہوگا اور اجرت بھی واجب ہوگی، اجرت بھی واجب ہوگی اور اس جانور کی نصف قیمت بھی واجب ہوگی، اس جانور کی نصف قیمت بھی واجب ہوگی۔ اجرت تو اجارے کی وجہ سے واجب ہوگی، اور جو زمان واجب ہوا ہے وہ اس کی طرف سے تعدی کی وجہ سے واجب ہوا ہے، اس نے دوسرے شخص کو جو بٹھایا ہے تو گویا اس کی طرف سے تعدی پائی گئی ہے، تو تعدی کی وجہ سے جو ہے نصف قیمت کا زمان واجب ہوگا اور اجرت واجب ہوگی اجارے کی وجہ سے۔ تو اگر اجرت اور زمان کا سبب الگ الگ ہو تو پھر دونوں جمع ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اجرت اور زمان کا سبب ایک ہی ہے تو پھر دونوں ایک محل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ الاجر والزمان لا یجتمعان، اجرت اور زمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ قاعدہ نمبر 9،
الاجل لا يحل قبل وقته، مدت وقت سے پہلے نہیں آتی، مدت وقت سے پہلے نہیں آتی، یعنی مدت وقت سے پہلے پوری نہیں ہوتی۔ کسی عقد اور معاملے کے وقت کوئی وقت مقرر کر دیا، کوئی مدت متعین کر دی، تو پھر اس وقت تک اس کی رعایت ضروری ہے، یعنی جب تک وہ وقت نہیں آ جاتا اس وقت تک اس کی رعایت ضروری ہے۔ مثلا مشتری نے ثمن کی ادائیگی کے لیے کوئی تاریخ متعین کر دی، تو اس تاریخ تک اس سے مطالبہ کرنے کا بائع کو حق نہیں ہے، وہ اس سے پہلے مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، اس تاریخ تک رعایت ضروری ہے۔ ایسے ہی کوئی مکان یا کوئی دکان کرائے پر ہے اور اس کے لیے کوئی وقت متعین کر دیا ہے کہ اتنے مجھے اس مکان میں رہنا ہے یا اس دکان میں رہنا ہے، تو پھر اس وقت تک کی رعایت ضروری ہوگی، وقت سے پہلے وہ خالی کرانے کا گویا اسے حق نہیں ہے۔ لیکن وقت سے پہلے بھی مدت پوری ہو جاتی ہے، کچھ چیزیں دو صورتیں گویا کیا نام ہے مستثنا ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ مدیون مر گیا، مدیون کا انتقال ہو گیا، یا پھر یہ کہ مدیون جو ہے مرتد ہو گیا اور قاضی نے اس کے دارالحرم میں لاحق ہونے کا فیصلہ کر دیا، تو اس صورت میں مدت وقت سے پہلے بھی پوری ہو جائے گی، مدت وقت سے پہلے بھی پوری ہو جائے گی، اور دائن کو مطالبے کا حق ہوگا وقت سے پہلے ہی اس کے ورثہ سے دائن کو مطالبے کا حق ہوگا وقت سے پہلے۔ اس لیے کہ مدت جو دی جاتی ہے، سہولت جو دی جاتی ہے کسی بھی عقد اور معاملے میں، تو وہ اس کو دی جاتی ہے جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور جب تعلق والا مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اب جو دوسرے لوگ ہیں ان کے حق میں وہ سہولت نہیں رہے گی۔ لہذا اگر مدیون کا انتقال ہو گیا تو پھر ورثہ سے وہ فوری طور پر مطالبہ کر سکتا ہے۔ الاجل لا يحل قبل وقته، مدت وقت سے پہلے پوری نہیں ہوتی۔ الاحتیاط فی حقوق اللہ تعالی لا فی حقوق العباد، احتیاط حقوق اللہ میں ہے نہ کہ حقوق العباد میں۔ یہ ضابطہ بھی پیچھے گزر چکا ہے اصول کرخی میں، یہ آپ جو ہے نا شروع میں دیکھ لینا، جہاں سے یہ بحث شروع ہوئی ہے القواعد الفقہیہ، اس سے پہلے صفحے پر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر جو ہے انہوں نے اشارہ کیا ہے سیر اور سین یا را سیر کبیر مراد ہے، شرح السیر الکبیر صفحہ 51 پہ۔ ہاں تو دیکھو اس میں سب سے پہلے سیر، تو اس سے مراد شرح السیر الکبیر ہے، اور کاف را کر جو لکھا ہوا ہے اس سے مراد اصول الامام اصول کرخی۔ الکرخی، امام کرخی کے اصول، اور نون سے تاسیس النظر، اور ہا سے ہدایہ، اور را سے منار الاصول، اور اسی طرح شین نون سے الاشباح والنظائر، بحر سے البحر الرائق، اور دال را سے الدر المختار، اور میم سے مسلم الثبوت، اور اسی طرح رد را دال جو لکھا ہوا ہے اس سے رد المحتان، اور اسی طرح میم جیم اس سے مجلہ ہے، مجلہ مراد ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ الاحتیاط فی حقوق اللہ لا فی حقوق العبادی، تو اشارہ کر دیا انہوں نے کہ یہ اصول کرخی میں موجود ہے، کاف را سے اشارہ کر دیا انہوں نے۔ تو احتیاط حقوق اللہ میں ہے نہ کہ حقوق العباد میں، اس لیے کہ حقوق اللہ در حقیقت حق النفس ہے، حقوق اللہ حق النفس ہے، تو اگر اس میں احتیاط برتیں گے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں، خود اس کا نقصان ہوگا، لیکن حقوق اللہ میں احتیاط نہیں برتی جائے گی، حقوق العباد میں احتیاط نہیں برتی جائے گی۔ مثلا نماز اگر جواز اور فساد کے درمیان دائر ہو جائے تو نماز کا اعادہ کر لے، لیکن اگر زمان وجوب اور عدم وجوب کے درمیان دائر ہو تو پھر اس میں احتیاط نہیں چلے گا، اس میں وجوب زمان کا حکم نہیں ہوگا۔ تو احتیاط حقوق اللہ میں ہے نہ کہ حقوق العباد میں، اس کی تفصیل آگے قاعدہ آ رہا ہے
اس میں بتائیں گے۔ اور قاعدہ نمبر 11، اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا، جب دو امر جمع ہو جائیں ایک ہی جنس کے اور ان کا مقصود مختلف نہ ہو تو ان میں سے ایک دوسرے میں عام طور پر داخل ہوگا۔ دو امر ایک ہی جنس کے جمع ہو جائیں، دو چیزیں ایک ہی جنس کی ہیں اور وہ جمع ہو جائیں اور ان کا مقصود مختلف نہ ہو تو ان میں سے ایک اکثر دوسرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ مثلا حدث اور جنابت، ان دونوں کا اجتماع ہو گیا، یا حیض اور حدث کا جمع ہو گیا، اجتماع ہو گیا، تو پھر ایک ہی غسل کافی ہے، اس لیے کہ مقصود ہے ازالہ حدث اور طہارت کا حصول، تو طہارت کا حصول مقصود ہے اور حدث کو زائل کرنا مقصد ہے، تو ایک ہی غسل کافی ہے، حدث اور جنابت کے لیے ایک ہی غسل کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح مثلا ایک آدمی مسجد میں آیا اور اس سنت یا کوئی فرض نماز ادا کی اور اسی میں تحیت المسجد اور تحیت الوضو کی نیت کر لی تو اسے اس کا ثواب مل جائے گا، اس لیے کہ مقصود یہ ہے کہ مسجد میں داخلہ بغیر نماز کے نہ ہو، تو جو بھی وہ نماز ادا کرے گا اور اس میں نیت کر لے گا تو اسے تحیت الوضو اور تحیت المسجد کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے کہ مقصود یہ ہے کہ کوئی نماز بغیر مثلا مسجد میں دخول بغیر نماز کے نہ ہو، یہ مقصود ہے، یا کوئی وضو جو ہے بغیر نماز کے نہ ہو، تو کوئی بھی نماز مثلا محرم ہے دم واجب ہوگا، ایک ہی دم کیوں واجب ہوگا؟ اس لیے کہ یہاں مقصود ارتفاق یعنی فائدہ اٹھانا جو ہے وہ ایک ہے، لہذا تداخل ہو جائے گا اور ایک ہی دم واجب ہوگا۔ لیکن یہ شیخین کے یہاں ہے، اگر مجلس مختلف ہے تو پھر ہر ہاتھ پیر کا جو ہے اختلاف مجلس کی صورت میں بھی ایک ہی دم واجب ہوگا، ایک ہی دم واجب ہوگا۔ لیکن شیخین کے یہاں اگر مجلس ایک ہے تو پھر ایک دم واجب ہوگا، اور اگر مجلس مختلف ہے تو ہر ہاتھ پیر کا الگ الگ دم واجب ہوگا، اور اس طرح سے 4 دم واجب ہو جائیں گے۔ اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا، قاعدہ یہ ہے کہ جب دو امر ایک جنس کے جمع ہو جائیں اور ان کا مقصود مختلف نہ ہو تو ان میں سے ایک دوسرے میں عام طور پر داخل ہوگا۔ قاعدہ نمبر 12، اذا اجتمعت الاشارۃ والعبارۃ تعتبر الاشارہ، جمع ہو جائیں تو اشارے کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ کے یہاں ہے کہ اشارہ اور عبارت جب جمع ہو جائے تو پھر اشارے کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ اشارہ کے مقابل، عبارت اور تسمیہ کے مقابل اشارہ جو ہے زیادہ بلیغ ہے۔ اشارہ گویا ایسا ہے، گویا اسے ہاتھ رکھ کر کے اس چیز کو متعین کر دیا، لہذا تسمیہ کے مقابل اشارہ زیادہ بلیغ ہے، اس کا زیادہ اعتبار کیا جائے گا امام ابو حنیفہ کے۔ اور رہا تسمیہ کا معاملہ، تو تسمیہ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ بولا اور اس سے اس کے غیر موضوع لہو معنی مراد لے لیے گئے، لیکن اشارہ گویا وہ تو ایسا ہے، گویا ہاتھ رکھ کر کے اسے متعین کر دیا، تو اشارے کے اندر زیادہ تعیین پائی جاتی ہے، تو اشارے کا اعتبار کیا جائے گا۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ کے یہاں وہ فرماتے ہیں کہ اشارہ اور تسمیہ جب جمع ہو جائے تو اس سلسلے میں ایک قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اگر تسمیہ اور مسمى مشار الیہ کی جنس سے ہو تب تو مشار الیہ کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن اگر مسمى مشار الیہ کی جنس سے نہ ہو تو پھر مسمى کا اعتبار ہوگا، پھر مسمى کا اعتبار ہوگا۔
مسمہ کا اعتبار ہونے کا مطلب یہ ہے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں امام محمد کہ مسمہ اور تسمیہ میں جو ہے کسی چیز کے متعین کرنے کے زیادہ کسی چیز کو متعین کرنے میں زیادہ بلیغ ہے یہ چیز. کیوں؟ اس لیے کہ تسمیہ اور مسمہ جو ہے یہ حقیقت اور ماہیت کو بتاتا ہے، اور اشارہ صرف ذات کو بتاتا ہے. اشارہ صرف ذات کو بتاتا ہے، اور اشارے کا تعلق خارج چیز سے ہے، اور مسمہ کا تعلق جو ہے حقیقت اور ماہیت سے ہے، اور ماہیت کا تعلق علم ہے. ماہیت جو ہے علم ہوتا ہے. تو اشارہ اگر خارج میں وہ چیز موجود ہے تو ہے، اور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اور مسمہ تسمیہ چونکہ اس کا تعلق حقیقت اور ماہیت سے ہوتا ہے، اور ماہیت علم ہے، لہذا اگر وہ چیز موجود ہے، مسمى ہے تو بہت اچھا، لیکن اگر موجود نہیں ہے تو پھر اس چیز کو حاصل کرنا ضروری ہے. یہ امام محمد کے یہاں ہے. اس کو مثال سے سمجھیں. مثلا کسی نے کسی عورت سے شادی کی، اور شادی کی کہ اس سرکے کے مٹکے کے عوض میں تجھ سے شادی کرتا ہوں. یعنی مہر جو متعین کیا وہ سرکے کا ایک مٹکا رکھا ہوا ہے، اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سرکے کے مٹکے کے عوض میں نے تجھ سے شادی کی، لیکن اس مٹکے میں بجائے سرکے کے شراب نکلی. تو اب کیا حکم ہے؟ امام ابو حنیفہ کے یہاں چونکہ اشارے کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو اس نے اشارے کے ذریعے گویا اس شراب کو ہی متعین کیا ہے، اور شراب ہمارے یہاں جو ہے مال نہیں ہے، لہذا اس نے گویا بغیر مال کے کیا ہے. اور جب بغیر مال میں مہر مثل واجب ہوتا ہے، لہذا امام صاحب کے یہاں اس پر مہر مثل واجب ہوگا. لیکن امام محمد اور امام ابو یوسف صاحبین، ان حضرات کے یہاں سرکے کا مٹکا متعین کیا ہے، اور اس میں جو ہے شراب نکلی ہے. تو امام ابو یوسف کے یہاں بھی سرکے کا مٹکا واجب ہوگا، اور امام محمد کے یہاں بھی سرکے کا مٹکا واجب ہوگا، لیکن دونوں نے الگ الگ علت بیان کی ہے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ سرکے کا مٹکا اس لیے واجب ہوگا کہ اس نے عورت کو مال کا لالچ دے کر کے شادی کی ہے. عورت کو مال کا لالچ دے کر کے شادی کی ہے، لہذا جس چیز کا اس نے تذکرہ کیا ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا. اگر وہ مثلی ہے تو مثل واجب ہوگا، اور اگر قیمی ہے تو قیمت واجب ہوگی. لہذا امام ابو یوسف کے یہاں یہ علت ہے. لیکن امام محمد کے یہاں وہی ضابطہ ہے. مسمہ اگر مشارن الیہ کی جنس سے ہے تب تو مشارن الیہ کا اعتبار ہے، لیکن اگر جنس سے نہیں تو پھر مسمہ کا اعتبار ہوگا. یہاں شراب اور سرکہ ان میں جو ہے مناسبت ہی نہیں ہے، دونوں کے احکام الگ الگ ہیں. تو مسمہ یعنی سرکہ یہ مشارن الیہ یعنی شراب کی جنس سے نہیں، یہاں مسمہ کا اعتبار ہوگا، یعنی سرکے کے مٹکے کا بقدر اس کو دینا واجب ہوگا. مٹکے کے بقدر جو بھی سرکہ جتنا سرکہ ہوگا وہ اس پر واجب ہوگا. اس لیے کہ ان کے یہاں اگر مسمہ مشارن الیہ کی جنس سے ہے تو پھر اس صورت میں مشارن الیہ کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن اگر مشارن الیہ کی جنس سے نہ ہو تو پھر مسمہ کا اعتبار ہوتا ہے. اور دلیل امام محمد کی یہ ہے کہ اشارہ تو خارج سے متعلق ہوتا ہے، خارج میں جو چیز محسوس کی جا رہی ہے اگر وہ موجود ہے تو ہے، اور نہیں ہے تو کچھ نہیں. لیکن مسمہ اور تسمیہ جو ہے یہ ماہیت اور حقیقت کو بتلاتا ہے، اور اس کا تعلق علم سے ہے. لہذا اگر وہ چیز موجود ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر موجود نہیں تو پھر اس چیز کو حاصل کرنا ضروری ہوگا. لہذا یہاں پر چونکہ دونوں کی جنس الگ ہے، سرکہ اور شراب کی، اس وجہ سے سرکے کو حاصل کرنا ضروری ہوگا، لہذا مٹکے کے بقدر سرکہ دینا لازم ہوگا. قاعدہ نمبر 12 اذا اجتمعت الاشارۃ والعبارۃ تعتبر الاشارہ. جب اشارہ اور عبارت یعنی تسمیہ جمع ہو جائے تو اشارے کا اعتبار کیا جائے گا. قاعدہ نمبر 13 اذا اجتمع الحقان قدم العبد. جب دو حق جمع ہو جائیں تو بندے کے حق کو مقدم کیا جائے گا. دو حق یعنی شریعت کا حق جسے حق اللہ کہتے ہیں، اور حق العبد حقوق اللہ جو ہے. تو جب دو حق جمع ہو جائیں یعنی حق اللہ اور حق العبد تو پھر اس صورت میں حق العبد کو مقدم کیا جائے گا. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب دونوں میں تعارض ہو. اگر تعارض نہ ہو تو پھر دونوں پر ہی عمل کرنا ضروری ہے، دونوں پر ہی عمل کرنا ضروری ہے.
اچھا حق العبد کو حق اللہ پر کیوں مقدم کیا جائے گا؟ اس لیے کہ بندے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے، تو بندے کے حق کی رعایت کرتے ہوئے حق العبد کو مقدم کیا جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اس کی مثال وہ بھی بن سکتی ہے جو ابھی پیچھے قاعدے میں گزری ہے، الاحتیاط فی حقوق اللہ لا فی حقوق العباد۔ لیکن اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ حق اللہ جو ہے یہ تو حق اللہ ہے ہی، لیکن حق العبد بھی حق اللہ ہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا ہے کہ بندوں کا حق ادا کرو۔ تو لہذا اس سلسلے میں یہ کہنا چاہیے کہ ایک حق اللہ دوسرے حق اللہ پر مقدم ہو گیا، تو یہ کہنا چاہیے کہ ایک حق اللہ دوسرے حق اللہ پر مقدم ہو گیا، لیکن ظاہری طور پر چونکہ وہ حق العبد معلوم ہو رہا ہے، اس وجہ سے ظاہری طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ حق العبد کو حق اللہ پر مقدم کیا جائے گا، لیکن یہ ظاہری طور پر ہے، ورنہ حق العبد بھی حق اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا ہے کہ بندوں کا حق ادا کریں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ظاہری تقدیم کو بھی رفع فرما دیا ہے کہ ظاہری طور پر بھی حق العبد حق اللہ پر مقدم نہیں ہے، اس لیے کہ حق اللہ سے مراد حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہی قلب میں یہ بات ڈالی ہے، میں نے منقول تو کہیں نہیں دیکھا۔ کیا فرماتے ہیں حضرت تھانوی کہ حق اللہ سے مراد حق النفس ہے، اس لیے کہ حق اللہ سے جو چیزیں مراد ہوتی ہیں وہ اللہ کی طاعات عبادات مراد ہوتی ہیں، اور طاعات اور عبادات کا فائدہ یعنی یہ افعال جو انسان انجام دیتا ہے، بندہ انجام دیتا ہے، تو اس کا فائدہ اور نفع یا نقصان جو ہے بندے کو ہے، اگر کرتا ہے تو بندے کو فائدہ، نہیں ادا کرتا ہے تو بندے کا نقصان ہے۔ تو حق اللہ سے مراد حق النفس ہے، اور حق العبد سے مراد جو ہے وہ حق الغیر ہے، وہ حق الغیر ہے، اس لیے کہ نفع اور نقصان کی اضافت جو ہے وہ پھر دونوں میں برابر ہو جائے گی۔ حق اللہ سے مراد حق النفس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کرنا انسان کو خود فائدہ ہے اور نہ کرنا اس کا خود نقصان ہے، یعنی نفع اور نقصان کی اضافت انسان کی ذات کی طرف ہوگی۔ اور حق العبد سے مراد حق الغیر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کرنا دوسرے کو فائدہ پہنچائے گا، نہ کرنا دوسرے کو نقصان پہنچائے گا۔ تو حق اللہ سے مراد حق النفس ہے اور حق العبد سے مراد حق الغیر ہے، تو اس صورت میں اضافت نفع اور نقصان کی جو ہوگی وہ یکساں ہو جائے گی۔ یعنی حق اللہ کے بارے میں ایسا تو نہیں کہہ سکتے مثلا کہ جیسے حق العبد کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کرنا انسان بندے کا فائدہ ہے، نہ کرنا بندے کا نقصان ہے، تو حق اللہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسے حق اللہ ہیں کہ ان کا کرنا اللہ کو فائدے مند ہے اور ان کا نہ کرنا اللہ کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو حق اللہ سے مراد حق النفس ہے، تو اس صورت میں نفع اور نقصان کی اضافت یکساں ہو جائے گی، حق النفس میں انسان کا فائدہ ہے کرے گا، اور نہیں کرے گا تو اس کا نقصان ہے، اور حق العبد سے مراد حق الغیر ہے، تو اس کا کرنا دوسرے کو فائدہ پہنچائے گا، نہ کرنا دوسرے کو نقصان پہنچائے گا۔ تو ایک حق النفس ہے یعنی حق اللہ سے مراد حق النفس ہے، اور حق العبد سے مراد حق الغیر ہوا، لہذا اس صورت میں ظاہری تقدیم یعنی حق العبد کو حق اللہ پر مقدم کرنے کے اعتبار سے جو گویا ایک اعتراض ہو سکتا تھا کہ بھئی اللہ کے حق کو مقدم ہونا چاہیے، تو یہ ظاہری تقدیم بھی اس طرح سے رفع ہو جائے گی اگر حق اللہ سے مراد حق النفس مراد لیں گے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کو ہی فائدہ یا نفع پہنچتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ اور نقصان۔ اور جہاں مطلب یہ بات ہے کہ حق اللہ پر حق العبد کو مقدم کیا گیا ہے، تو اس سے مراد یہی ہوگا کہ حق النفس پر حق العبد کو مقدم کیا گیا ہے، حق النفس پر حق العبد یا حق الغیر کو مقدم کیا گیا ہے، اور گویا اس کی اجازت